سفر حج میں ایک وقت اونٹ کی سواری خوش قسمتی کی نشانی تھی تو کبھی سمندری سفر۔ یہ سفر وقت اور ترقی کے ساتھ آسان ہوتا گیا۔ ایسی ہی ایک کوشش ٹرین کی پٹریاں بچھا کر کی گئی تھی، جس کے لیے عوام سے چندہ بھی اکٹھا کیا گیا تھا۔ کس نے کی تھی ٹرین سے سفر کی شروعات؟ کب ہوا تھا یہ سفر؟ ہم آپ کو بتائیں گے آج اس خاص پیشکش میں۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں حج پر ہماری خاص پیشکش۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حج کے لیے ٹرین کا سفر کب اور کیسے ممکن ہوا؟ ایک دلچسپ کہانی ہے، کیونکہ حجاز ریلوے کی کہانی اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور دلچسپ چیپٹر یا باب ہے، جو خلافت عثمانیہ کے دور میں شروع ہوا۔ سن 1900 میں عبدالحمید ثانی نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ایک خواب کو حقیقت بنانے کے لیے مدد کریں اور دل کھول کر چندہ دیں۔ اس منصوبے کا مقصد ایک ایسی ریلوے لائن بنانا تھا جو دمشق سے مقدس شہروں یعنی مدینہ اور مکہ کو جوڑ دے، تاکہ حج کرنے کے لیے جانے والے آسانی سے منزل تک پہنچ سکیں۔ ایک سوچ اور پہل کے ساتھ اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ ریلوے عوامی چندے سے تعمیر کی گئی۔ اس میں جرمن انجینئروں کی مدد لی گئی تھی۔ کئی سال کی محنت کے بعد 1908 میں یہ ریلوے دمشق سے مدینہ تک پہنچ گئی، جس کے استنبول کے حیدر پاشا اسٹیشن سے روانہ ہونے والے مسافر اب سیدھے مدینہ تک ٹرین کے ذریعے پہنچنے لگے۔ اس سے پہلے حج کا سفر تقریباً 40 دن میں طے ہوتا تھا، مگر اس ریلوے کے ذریعے یہی سفر صرف 5 دن میں مکمل ہونے لگا۔ روس، سینٹرل ایشیا، ایران اور عراق سے ہزاروں حاجی پہلے دمشق آتے اور پھر وہاں سے اس تاریخی ٹرین کے ذریعے مدینے کا سفر کرتے تھے۔ ریلوے ٹریک کو بچھانے کے لیے پلاننگ پر بہت محنت کی گئی تھی۔ عثمانیہ افسر حاجی مختار بے نے خود پرانے دمشق سے مکہ کے راستے پر سفر کیا، تاکہ نئے ریلوے ٹریک کا پرفیکٹ میپ تیار کیا جا سکے۔ اس کے بعد پروجیکٹ کو کپتان عمر زکی اور لیفٹیننٹ حسن معین نے استنبول میں مکمل کیا، مگر افسوس کی بات یہ رہی کہ یہ پروجیکٹ مکہ تک نہیں پہنچ سکا۔ پہلی ورلڈ وار کے دوران 1916 سے 1918 تک جاری رہنے والی عرب بغاوت میں اس ریلوے پروجیکٹ کو بہت نقصان پہنچا۔ برطانوی افسر ٹی ایس لارنس اور ان کے عرب ساتھیوں نے ریلوے کے کئی حصوں کو تباہ کر دیا تاکہ عثمانیوں کی طاقت کمزور ہو سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ کے صفحات میں اس پروجیکٹ کے پیچھے صرف سہولت کا پہلو نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی مقصد بھی شامل تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی اس ریلوے کے ذریعے خود کو پوری مسلم دنیا کا روحانی اور سیاسی رہنما یا لیڈر ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے تحت ان کی تصاویر اور پوسٹ کارڈ بھی شائع کیے گئے تھے، تاکہ ان کی حیثیت کو مضبوط کیا جا سکے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج بھی اس تاریخی ریلوے کے کچھ حصے جارڈن میں استعمال ہو رہے ہیں، جو اس یادگار پروجیکٹ کی یاد دلاتے ہیں۔ حجاز ریلوے نہ صرف ایک انقلاب تھی، بلکہ اسلامی ورلڈ کے لیے ایک بڑے خواب کی حقیقت بھی۔ تو آج اس خاص پیشکش میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹرین سے حج کا سفر کب اور کہاں اور کیسے شروع ہوا۔ اس خاص پیشکش میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، شکریہ۔